وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 92 سورہ آل عمران، اور یہاں سے ہمارا جو ہے چوتھا جز وہ شروع ہوگا۔ بہت اہم ترین اور غور طلب آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یا جو تمہیں محبوب، یعنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، نیکی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے قرآن میں پڑھیں، جیسے نیکی کی مختلف اقسام بتائی گئی، اقسام بر، نیکی کرنے کی مختلف اقسام، اور نیکی کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ قرآن پاک میں ہم نے جیسے یہ پڑھا کہ اپنی بیکار اور ردی چیزیں، خراب چیزیں اللہ کی راہ میں مت دو۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب بہت زیادہ صدقات کی آیات آئیں تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ تو جواب آیا کہ زائد از ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو وہ بھی ایک درجہ ہے کہ آپ زائد از ضرورت چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مختلف ایسے درجات آئیں گے کہ مختلف کیفیات ہیں اللہ سے محبت کی، کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ دے رہے ہیں، پھر آپ اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ جو بھی زائد ضرورت ہے سب کا سب ہی اللہ کو دے دیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کی اصل کیا ہے، چوٹی یعنی اس کی پیک کیا ہے، اس کی اصل حقیقت نیکی کی کیا ہے، یعنی اللہ سے محبت اور وفاداری کے کمال کو کیسے پہنچیں گے، کیا ایسا کریں کہ ہم اس کمال کو پہنچ جائیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے کرنا ہے کہ ہم نیکی کا کیا تصور، ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے نیکی کا۔ مختلف لوگوں سے جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک نیکی کیا ہے، نیکی کرنا، وہ کہیں گے غریبوں کو دینا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، دکھ بانٹنا۔ مختلف لوگوں کی مختلف نظریات ہوتے ہیں نیکی کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی محبوب ترین، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کے راستے میں دے دو، پھر تم پہنچو گے نیکی کی اصل کو۔ یعنی مال ہے تو مال کا سب سے بہترین حصہ، اگر عمر ہے، آپ کی زندگی ہے، تو عمر کا سب سے بہترین حصہ کیا ہے؟ جوانی۔ جوانی اللہ کے راستے میں لگا دو۔ آپ کی قابلیت، صلاحیت، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں بیسٹ ہے اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ اللہ سے وفاداری، اللہ سے محبت کا حق تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کو دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم دو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کس جذبے سے، کس شوق سے، محبت سے، کس کیفیت میں آپ نے اللہ کو دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو بہت ہی اہم آیت ہے، اور جب صحابہ کرام یہ آیات اس طرح سنا کرتے تھے جب، فوراً عمل کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہم سنیں تو فوراً یہ سوچے کہ ہم نے عمل ان پر کیسے کرنا ہے۔ جیسے بہت سارے صحابی ان کے روایات آتی ہیں، ایک صحابی رسول تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میری زندگی کا بیسٹ اثاثہ، بیسٹ باغ ہے میرا، آپ کہہ لیں کہ اس کا روزگار ان کا لگا ہوگا اس باغ کے ساتھ، تو میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، میرا سب سے بہترین اثاثہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم دے دو، لیکن اپنے رشتہ داروں کو دو، یعنی کہ صدقہ بھی آپ کا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے صدقات لے کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں دے رہے ہیں مگر آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ مستحق ہیں، تو نہیں، سب سے پہلی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو، اس باغ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہا یا رسول اللہ خیبر کے پاس میری ایک زمین ہے جو میری بیسٹ، میری زندگی کا اثاثہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ زمین اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اس کو ایسا کرو کہ تم وقف کر دو اس زمین کو، اور اس میں سے جو آمدن آ رہی ہے، یعنی جو پھل وغیرہ اس میں سے آ رہے ہیں، اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ فوراً فوراً عمل کرنے کی طرف جو ہے بڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمارے دلوں میں وہ درجہ، وہ ایمان کا وہ درجہ عطا فرمائیں کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکیں۔ جیسے ہماری زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ان کو اللہ کے راستے پہ لگانا۔ وقت، صحت، صلاحیتیں، قابلیت، یہ ان کا بیسٹ پارٹ اللہ تعالیٰ کو دے دینا، فی سبیل اللہ لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ ویسے 5 منٹ میں حق تو ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کریں، ٹائم ہی اتنا ہے۔ تو آئی ہوپ کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آگے چلیں گے پھر کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔